آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ میں شیئر کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ مصر میں ایک بہت زیادہ امیر بندہ تھا، تو اس کا دل دن بدن کمزور ہوتا جاتا تھا اور اس کے پاس بہت ساری دولت، بے تحاشا گاڑی، بنگلے، نوکر چوکر، سب کچھ اس کے پاس تھے۔ تو وہ ایک دن ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور ڈاکٹر کو بولا کہ میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، آپ مجھے چیک اپ کر لیں۔ تو ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ کر کے اس کو بتایا کہ آپ کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا ہے، آپ اٹلی چلے جائیں۔ تو اس کو اٹلی بھیج دیا۔ چند دن بعد وہ جو بزنس مین تھا، جو امیر بندہ تھا، وہ چلا گیا اٹلی۔ وہاں پہ جا کے وہ ڈاکٹر کو دکھایا اپنے آپ کو۔ جیسے اس نے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ کیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد اس کو ڈاکٹر نے جواب دیا کہ نہیں، آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، آپ چند دن کے مہمان ہو، کیونکہ آپ کا جو دل ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو اسی لیے آپ چند دنوں کے مہمان ہو، تو ہم آپ کی علاج نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ بہت مایوس ہو کے اپنی گھر کی طرف روانہ ہو گیا، مصر کی طرف۔ جب مصر میں پہنچا تو اس نے کہا چلو، ویسے بھی ہم مرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ہی وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک گوشت کا دکان دیکھا اس نے، بڑے مزے کا گوشت وہاں پہ لگا تھا۔ تو وہ گاڑی سے اتر کے وہ گوشت لینے لگ گئے۔ جیسے گوشت والے کے پاس وہ نزدیک گیا تو گوشت والا اس کے لیے گوشت کاٹ رہا تھا۔ اسی درمیان جو بچا ہوا چھچڑے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں گندے، مطلب گوشت سے نکال کے پھینک دیتے ہیں ان کو، وہ ایک عورت وہ چھچڑے، وہ پھیپڑے، جتنے بھی وہ گند بلا تھے، وہ اٹھا کے وہ اپنے شاپر میں ڈالتے تھے، وہ عورت۔ تو وہ حیران ہو کے پھر اس عورت کے پاس چلی گئی کہ آپ یہ پھیپڑے، یہ چھچڑے، یہ کیوں اٹھا رہے ہو آپ؟ ٹھیک ہے، یہ تو گندی چیزیں۔ تو اس عورت نے اسے کہا کہ کیا کروں، مجبوری ہے، خاوند نہیں ہے، یتیم ہوں۔ تو اسی طرح وہ عورت اپنی جو اس کے اوپر حالات ہے وہ شیئر کیا اس کے ساتھ، وہ بزنس مین کے ساتھ۔ تو بزنس مین نے پھر گوشت والے، جہاں پہ وہ گوشت والا تھا، قصاب تھا، اس کو واپس آ کے بول دیا کہ یہ عورت جب بھی آئے، جس ٹائم بھی آئے اور جتنا بھی گوشت مانگے، آپ نے انہیں دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ پیسہ آپ میرے کھاتے میں ڈال دیں، میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ عورت روز آتا تھا تو وہ روز اس کو گوشت دیتا تھا، روز اسی طرح چلتے گئے۔ تو جہاں پر وہ بزنس مین علاج کے لیے اٹلی چلا گیا تھا، وہاں نے ڈاکٹر نے اس کو بتایا تھا کہ آپ چند دن کے مہمان ہیں، آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے سوچا کہ یار، وہ ڈاکٹر نے تو بتایا تھا کہ آپ چند دن کے مہمان ہیں، ابھی تو کافی عرصہ گزر گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو کافی خوش بھی تھے۔ تو وہ چلا گیا مصر میں، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، وہیں بڑے ڈاکٹر کے پاس وہ چلا گیا۔ وہاں جا کے وہ ڈاکٹر کو دوبارہ اس نے چیک اپ کروایا۔ جیسے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ کر کے پھر ڈاکٹر بھی حیران ہو گیا کہ اس کا جو بیماری تھا دل کا، وہ ختم ہو چکا ہے بالکل، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکٹر نے بڑی خوشی سے اس کو جواب دیا کہ آپ تو بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو چکے ہو، جیسے عام لوگوں کے دل نارمل کام کرتے ہیں اسی طرح آپ کا دل بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر بھی آپ اٹلی چلے جائیں واپس دوبارہ اور وہی ڈاکٹر کو دکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پھر چند دن بعد وہ پھر سے دوبارہ
اٹلی چلا گیا، جس ڈاکٹر کے پاس وہ پہلے گیا تھا وہی ڈاکٹر کے پاس وہ دوبارہ چلا گیا۔ جب چلا گیا ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ کیا، ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے کہ یار یہ تو امپاسبل، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا علاج نہیں ہوتا ہے، دن بدن اس کا مطلب حالات خراب ہوتا جا رہا ہے، دل کمزور ہوتا جا رہا ہے، جسم سارا سسٹم اس کا کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈاکٹر نے اس کو جواب دیا کہ آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہو چکے ہو، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ جا سکتے ہیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ سوچتا آ رہا تھا کہ میں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، اسی طرح وہ سوچ کے آ رہا تھا واپس اپنے گھر۔ اسی درمیان اس کا خیال آ گیا کہ یار وہی عورت اس کو اتنی دعائیں دیتا تھا کہ بے تحاشا اس کو وہی عورت اس کو دعائیں دے رہا تھا۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں کہ دیکھیں سب کا علاج اس رب کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سب کا علاج اگر آپ کا اور میرے پاس ہے تو دوسرے کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کیا کرے جس کے پاس نہیں ہے اس کا خیال کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس کی ثواب ملتی جائے گی۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔